د پاکستان تحریک انصاف لخوا په مردان کې د خپل سیاسي طاقت مظاهره کولو په لړ کې یوه جلسه تابع کړې شوې وه چې پکې په ګڼ شمېر کې د پی ټی آی کارکنانو شرکت وکړو. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان، صوبائی سینئر وزیر عاطف خان او نورو قومي او صوبائی اسمبلی غړو په جلسې کې ګډون وکړو. جلسې ته د وینا په وخت وزیر اعلی خیبر پختونخوا خپلو خیالاتو اظهار وکړو او وویل چې دا جلسه د مردان لپاره یوه تاریخي جلسه ده. هغه زیاته کړه فیصل کمیم کتب آواگان و آواگان کشتا قرآن تنمیم دیگران کشتا قرآن تنمیم شیران کشتا قرآن تسلیم تا پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی لڑیان کشتا قرآن سکون کشتا سوڑنے خبر نکوما شکرے میں رکھولا خان سے بلغلے خبر مدسر گئی پاکلوک لوگ یہ آواز پاکستان کی حقیقی آزادی کا جنگ عمران خان کے سنگ، پاکستان کی حقیقی آزادی کا جنگ عمران خان کے سنگ. شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان جلسې ته د وینا په وخت وویل چې غلام ملک چرې هم پرمختګ نه کوي. یو آزاد اور خود مختار ریاست لپاره ضروری ده چې موږ خپل سوچ کې بدلون راولو. اور محنت سے ہم نے ملک کو کھڑا کیا. ہم نے پانی سے اپنے ملک کی مدد کر کے پانی سے پیسے لیے اپنے ملک کو کھڑا کیا. کورونا آ گیا، ہم نے کورونا سے سب سے بہترین طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا. ہمارے یہاں 31,000 لوگ کورونا میں مرے. ہندوستان میں 50 سال سے زیادہ لوگ کورونا میں مرے. اس نے انسانوں کو آزاد کر دیا. وہ انسان جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی انہوں نے عمارت کی. مولانا رومی کہتا ہے، مولانا آپ کے کرو. مولانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پڑھ دیے، جب اللہ نے آپ کو پڑھ دیے اڑنے کے لیے، تو کیوں زمین پہ چوٹیوں کی تعلیم رہے ہو؟ ان کی پروازوں پہ کر دی، عظیم روڈ بنا دیے، خوف ختم کر دیے، بڑی سوچ لے دی، آزاد کر دیا. کیونکہ کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، آزاد آدمی بڑے کام کرتا ہے. جلسې کې نه صرف ځوانانو بلکې زنانو، مشرانو او ماشومانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. همدغه رنګ جلسې ته د سکیورټي لپاره د پولیس محکمې اهلکارانو، د ریسکیو اهلکارانو او نورو محکمو اهلکارانو خدمات فراهم کړل. سید افاق حسین، پښتونخوا ریډیو، مردان.